اے اللہ کے نبی کیا مردے سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ صرف سنتے ہیں تم سے بہتر سنتے ہیں، جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ کافر مردے جو مارے گئے رسول سے جنگ کرتے ہوئے وہ بھی سنتے ہیں، باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ جب وہ بھی سنتے ہیں تو باقیوں کا حال کیا ہوگا؟ تو کیا ان کی ارواحیں نہ سنتی ہوں گی؟ میں ایک مرتبہ لاہور میں گفتگو کر رہا تھا، ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے مجھے سوال کیا کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ میں نے بہت آسان کر کے ان کو جواب دیا اس کا کہ شریعت پروردگار عالم کا وہ قانون جو عامت المسلمین پر لاگو ہوتا ہے اور وہ اس کی پیروی کرتے ہیں وہ شریعت کہلاتا ہے، اور طریقت وہ احکامات ہیں، وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ دی، عامت المسلمین پر 5 نمازیں فرض ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض، تہجد بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم اٹھو تاکہ تمہیں مقام محمود پہ کھڑا کیا جا سکے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5%، اللہ کے رسول نے پورے حیات مبارکہ میں زکوٰۃ دی ہی نہیں، کیونکہ جو کچھ ہے سب دے دیا۔ اب طریقت ہے سب دینے میں، 2.5% شریعت، سب دینا طریقت۔ ان کا جو پہلا سفر ہے وہ نفس امارہ اور نفس لوامہ سے نجات میں ہے، اور اگر آپ یہ سفر کر لیں، میں ایسے لوگ جانتا ہوں اپنی زندگی میں 2 یا 3 لوگ مجھے ایسے ملے ہیں جن کے لیے فاصلے معنی نہیں رکھتے، بالکل ہرگز معنی نہیں رکھتے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس مشاہدے سے گزرا ہوں۔ تو پھر فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، اور یہ اندر کی بات کی اہمیت کتنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے سمجھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ مجھے چیزوں کی حیت نہیں ان کی فطرت کا علم عطا فرما۔ فطرت چھپی ہوئی چیز ہے، باطن میں ہوتی ہے، ظاہر میں فطرت نہیں ہوتی۔ فطرت ایسے ہی ہے جیسے پھول میں خوشبو ہوتی ہے، اس کی پتیوں میں وہ آپ اس کو ٹریس نہیں کر سکتے، وہ آپ کو نظر نہیں آتی، اس کے ظاہری وجود میں نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کی آنکھیں موجود ہیں، ان کی بینائی جو ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتی کہ یہ بینائی ہے۔ یا کانوں میں جو سماعت ہے، جو اس کو آواز کو سننے کی طاقت ہے، یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ تو باطن کے سارے معاملات آپ احساسات سے جان سکتے ہیں، بصیرت سے جان سکتے ہیں، بصارت سے نہیں جان سکتے۔ آپ دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں، اس کا احساس کر سکتے ہیں، اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ روحیں تو حدیث مبارکہ کے مطابق عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں اور وہاں پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں، پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں۔ مگر ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ بعض اوقات اگر کسی خاندان کا کوئی فرد کی موت آنے والی ہو تو خوابوں میں رشتہ دار نظر آتے ہیں جو اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحوں کا کہیں نہ کہیں اپنے پیچھے گھر سے، اپنے خاندان سے تعلق موجود ہوتا ہے یا اس کی یاد میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات ماں باپ کی طرف سے کسی اور کی طرف سے عالم خواب میں آپ کو آگاہیاں بھی ملتی ہیں، یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ڈانٹا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، نقصان اٹھاؤ گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جانے والی روحیں ہیں ان کی اٹیچمنٹ روحانی طور پر اپنے جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جن سے ان کا خون کا تعلق ہے، وہ ان سے قائم رہتا ہے۔ کیونکہ ویسے بھی یہ ہے وہاں اگر وہ لوگ جنت میں ہوئے تو رشتہ داروں کو سب کو قریب کر دیا جائے گا، سب کو، کیونکہ ہوں گے تو وہاں سب جوان مگر سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، تو اس لیے تعلق تو کچھ نہ کچھ گھر والوں سے، روحوں سے رہتا ہے۔ میری بہن مرحوم اللہ اسے جنت نصیب کرے، وہ فوت ہو گئی، اسے اپنے والد صاحب کی روح نظر آیا کرتی تھی، میرے والد صاحب کی، کہ وہ آئے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں بیٹی کے، یہ اس کو فیلنگ ہوتی تھی۔ تو میں محسوس کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ بات ہے ضرور، میری بھی یہ فیلنگ تھی اس بارے میں۔ آپ خود سوچئے کہ جو لوگ مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان پہ شریعت کی پابندی تو نہیں رہی، اب تو وہ جہاں مرضی سفر کر سکتے ہیں، اب ان پر پابندی نہیں ہے، اب جہاں چاہیں ٹریول کر سکتے ہیں۔ اور کیا روحیں نہیں آتی؟ آپ کو پیغامات نہیں دیتی؟ آپ کو بہت سی اطلاعیں نہیں ہم پہنچاتی؟ کیونکہ ان پہ شریعت کی پابندی دنیا سے گزر جانے کے بعد اٹھ چکی ہے۔ جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف مارے گئے بدر میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چھڑی مبارک دستے مبارک میں ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ تم بعد آ جاؤ، تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔
عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، کیا مردے سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ صرف سنتے ہیں، تم سے بہتر سنتے ہیں، جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ کافر مردے جو مارے گئے رسول سے جنگ کرتے ہوئے وہ بھی سنتے ہیں، باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ مگر صبر کو ایک ہیبٹ بنانا، اپنا رویہ بنانا، یہ ایک سوچا سمجھا عمل ہوتا ہے، یہ بے بسی کا عمل نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم میں آپ دیکھیں ایک مکالمہ آپ کو ملتا ہے جناب خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اور خضر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، پیغمبر ہیں اس وقت کے، بڑے جید پیغمبر ہیں، کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہ کر سکو، اور 3 ایسی حرکات سے گزرے کہ ہر ایک پر موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ اب جب تیسری بات پہ بولے تو انہوں نے کہا اب تمہارے میرے درمیان علیحدگی ہے۔ پھر ان حرکات کے مفاہیم خضر نے سکھائے۔ اب یہاں قرآن صبر کی بات کر رہا ہے، یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے جو بھی کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، کوئی ایسا فعل ہو رہا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کے حوالے سے آپ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بات کو جانچتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اس میں وہ جو آپ کی بے چینی ہے نا، اس کو جلدی جان لینے کی، اس بھید کو جلدی کھول لینے کی، وہ بے صبری ہے۔ تو صبر یہ ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے مگر جاننا چاہتے ہیں اس میں انتظار کریں، کیونکہ ایسا کوئی کام دنیا میں نہیں ہے کہ جو میچیور نہ ہوتا ہو۔ اللہ کی یہ سنت ہے، ہر کام کو میچیور کرتا ہے۔ کام کی میچیورٹی کا انتظار کرنا بنیادی صبر ہے۔ یہ انتظار کرنا کہ یہ کب ظہور پذیر ہوگا جو اس میں ہے، اس کے نتائج کب آئیں گے۔ لوگوں میں جلد بازی جو ہے وہ بے صبری میں ہوتی ہے۔ ایک برداشت ہوتی ہے، کوئی آپ کا نقصان کرتا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے، آزار دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے اور آپ اس کا بدلہ نہیں لیتے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ مگر یہاں ان کی مراد اس بات سے ہے جو انہوں نے اس کا ایک ذکر بھی کیا کہ جب تو اس طرح علم حاصل کرے کہ درخت کے ساتھ جو کانٹے ہیں ان کو دیکھنا شروع کرے، جو دکھ دیتے ہیں، آزار دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور پھر دیکھتا دیکھتا تو پھول تک پہنچے، بظاہر کتنا ہی آزار ہو نتیجہ پھول ہو۔ اتنا صبر جو ہے، اتنی برداشت جو ہے، یہ صبر میں آتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، ایک دم کامیابی چاہتے ہیں، یہ بے صبرا پن ہے۔ اللہ نے ہماری پیدائش سے ہمیں سکھایا، ہرن کا، شیر کا، گائے کا، بھینس کا، بیل کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے دودھ میں منہ مارنا شروع کر دیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کا بچہ اپنا دودھ جو اس کے تھنوں میں اس کی ماں کے اللہ نے ڈالا ہے وہ بھی شک نہیں کر سکتا، اتنا مجبور اس کو بنایا، اور دوسری طرف اس کو اتنا بڑا کر دیا کہ کائنات اس کے لیے مسخر کر دی، تسخیر کائنات انسان کے ہاتھ میں دے دی۔ دنیا کی جتنے جاندار ہیں وہ سب کو غلام بنا لیتا ہے، اپنا متی بنا لیتا ہے، کتنے ہی بڑے ہوں، کتنے ہی خوفناک، اژدہیں ہوں، مگرمچھ ہوں، شیر ہوں، ہاتھی ہوں، چیتے ہوں، تو اس بڑا ہونے تک اس کو ویٹ تو کرنا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ ماں اس کے منہ میں دودھ دے تو یہ پیے گا، یہ خود سے اپنے حصے کا دودھ بھی نہیں لے سکتا، تو اس کو بڑے ہو کے کام کرنا ہے۔ اگر آپ میں وہ صبر نہ ہو، آپ اس کی تعلیم و تربیت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ ابھی جوان ہو جائے، ابھی فعال ہو جائے، ابھی ایکٹیو ہو جائے، تو یہ بے صبری ہے۔ جیسا اس کے لیے آپ صبر کر رہے ہیں، ایسا ہی آپ صبر زندگی کے تمام شعبوں میں اختیار کریں گے۔ لوگ تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، کسی کا بیعت ہوتے ہیں، مرشد پکڑتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ 1 مہینے میں وہاں پہنچ جاؤں جہاں مرشد 50 سال میں پہنچا ہے، مجھے وہ گیان دھیان حاصل ہو جائے، وہ مشاہدات حاصل ہو جائے، وہ تعلیمات حاصل ہو جائیں، وہ حکمت و دانائی مجھے میسر آ جائے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا بچہ پہلی کلاس میں ہوتے پی ایچ ڈی میں پہنچ جاتا ہے؟ یہ سارے صبر کے شعبے ہیں، اس کو ہم برداشت کرتے ہیں، ہمیں اس کو سیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے۔ مقصد یہاں ان کا سمجھانے کا یہ ہے، اپنے کاموں کی میچورٹی کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو، تمہارے کام آخر انجام کو پہنچیں گے اور تمہیں اللہ اس کے فروٹ کھلائے گا، اس کے فروٹ تم تک پہنچائے گا۔ تم ویٹ کرنا شروع کرو، انتظار سیکھو۔ سب سے زیادہ ہمارے ہاں بے صبری انتظار میں ہوتی ہے۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں تو کیوں توڑ دیتے ہیں، کیوں کو ہم احترام نہیں کرتے، بے صبری کی وجہ سے۔ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، جلدی جوان ہونا چاہتے ہیں، جلدی نوکری چاہتے ہیں، جلدی نوکری میں ترقی چاہتے ہیں، سب کچھ جلدی چاہتے ہیں۔ یہاں جو سکھایا جا رہا ہے کہ رسپیکٹڈ ہونے کے لیے، باعزت ہونے کے لیے،
पुरसुकून होने के लिए आपके लिए लाजिम है कि आप बर्दाश्त की आदत डालें, सब्र की आदत डालें, इंतजार की आदत डालें। सब्र पैगंबरों की सिफत है, अल्लाह की सिफत है। अल्लाह का एक नाम सबूर भी है। और आप अल्लाह का सब्र देखें, काबतुल्लाह अल्लाह का घर, 300 साल उसमें बुत टंगे रहे, 300 ईयर, मगर 300 साल के बाद उसने बुत चिकन भेजा। 300 साल अल्लाह सब्र से रहा, जो कि इतना ताकतवर है कि सबकी गर्दनें तोड़ सकता था, 1 मिनट के 1000वें हिस्से में जो चाहे कर सकता था। अल्लाह की सुन्नत यह है कि आप भी सब्र से इंतजार करें चीजों का। आज का मुआशरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि जल्दी नताइज चाहते हैं, नताइज के पीछे भाग रहे हैं, हारन पे हारन बजा रहे हैं सड़क पे। पूरे मुआशरे में उन्होंने नाइस पोल्यूशन फैला दी है। उनको पता नहीं है कि हम कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। उन्होंने सीखा नहीं है, अल्लाह से नहीं सीखा, उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब मुआशरे ने ये कहा कि सादिक और अमीन है, तो ये हम तक बात पहुंचाई गई। हालांकि 3 बातें थी जो कमली वाले के बारे में कही गई, तो 3 बातें थी कि सादिक और अमीन है और साबिर है। इंसानियत में अगर कोई साबिर है तो बहुत मोअज़्ज़ज़ है, बहुत मोहतरम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरियां चुगाया करते थे, आपके पाँव में जूता नहीं होता था, वहां के कांटे आपको चुभते थे, पाँव जख्मी हो जाते थे। मगर कहीं लिखा है तारीख में कि अल्लाह के रसूल ने एक दिन भी शिकवा किया हो या गिरिया किया हो इस बात पे, या वावेला किया हो? तस्करा तक नहीं किया। वो जानते थे कि मेरा मिशन बहुत बड़ा है, मुझे इस सोबत से गुजरना है, इन घाटियों से गुजरना है, क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है। यहाँ सब्र की जो आपको तलकीन की जा रही है, उसकी बात समझाई जा रही है, वो इसलिए किया जा रहा है कि मिशनरी हो जाओ, अपने मिशन अपने गोल बना लो और उनको अचीव करने के लिए जो तकलीफें आए उनको वेलकम करो, उनको हासिल करो, उनको गले से लगा लो, उन मुसीबतों को, उन परेशानियों को, ताकि दुनिया में कोई अचीव कर सको। जो लोग सब्र इख्तियार नहीं करते, इख्तियारी सब्र, अब जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह गरीब नहीं थे, सैकड़ों बकरियां लोगों को बांट देते थे, ऊंट बांट देते थे, जो सामान आता बांट देते थे, मगर फाके करते थे, कपड़ों को पेमन लगाते थे, जूतियों को गांठ लेते थे। ये बताने के लिए कि अगर इस तरह का सब्र इख्तियार करोगे और अशिया के पीछे नहीं भागोगे तो मोहतरम हो जाओगे, इज्जत पाओगे। तो ये सारी चीजें, सब्र तो एक बहुत बड़ी ताकत है और बेबसी बिल्कुल अलग चीज है। अब आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ जाते हैं, वहां लोग आपको दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, आप बेबस नहीं है। फरिश्ता कहता है अगर आप कहें तो हम 2 पहाड़ों को मिला दें, ये सब बीच में पिस जाएंगे, मगर आपने फरमाया मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह इन्हें, इनकी औलादों को हिदायत देगा। फतह मक्का हुई है, सबसे बदला ले सकते हैं। फरमा रहे हैं जो हरम में दाखिल हो जाए पनाह, अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए पनाह, दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए पनाह। बदला लेने की ताकत होने के बावजूद ना लेना सब्र है। आप साबिर तब हैं कि आप रिवेंज ले सकते हैं, आपके पास ताकत मौजूद है, जराए मौजूद हैं, मगर ऐसा नहीं कर रहे तो आप साबिर हैं, बेबस नहीं है। बेबस तो मजबूर होता है, उसके पास तो और चारा ही नहीं होता कि वो सब्र करे, क्योंकि वो रिवेंज लेने की ताकत ही नहीं रखता, उसके पास कुव्वत ही नहीं है। यहाँ सब्र ये है कि आपके पास सारी ताकतें मौजूद हैं, सरमाया मौजूद है, जराए मौजूद हैं, उसके बावजूद आप माफ करें। अल्लाह ने अपने आप को एक जगह मुंतकिम भी कहा सूरह आले इमरान में, तो वो कमजोरों का इंतकाम लेता है। मगर अल्लाह ने कोई कौम आज तक तबाह नहीं की जो सिर्फ इसलिए तबाह की हो कि वो शिरक करते हैं। जब उन्होंने इंसानों पर जुल्म किया, ज्यादतियां की और इंसानों की तज़हीक को बहुत जगह राइज कर दिया, तब कौमों को तबाह किया। अपने बारे में अल्लाह सबसे बड़ा सब्र करने वाला है। जो उसको नहीं मानते उसका शरीक ठहराते हैं, बेशुमार दंदनाते फिरते हैं दुनिया में, क्योंकि सब्र करने वाले की हैसियत को बावजह सब्र कोई फर्क नहीं पड़ता, इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती। तो ताकत होने के बावजूद, जराए होने के बावजूद ना रिवेंज लें, ना किसी को दुख पहुंचाएं, ना तकलीफ पहुंचाएं, आपको वो सब्र हासिल हो जाएगा जो बेबसी से बहुत दूर की बात है। जो इल्म आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जल्दी मत करें। वो दुख, वो चाहे तीर का हो, कफन का हो, तलवार का हो, भूख का हो, प्यास का हो, धूप का हो, तपिश का हो, एक सब महसूस करता है तो कर्म कहते हैं उसे। और बला वो होती है जो बस्तियों को लपेटते हैं, वो इज्तिमाई तौर पर नुकसान पहुंचाती है। इसलिए शुरू से ही इसका नाम कर दिया कि कर्म बला, इच्छा बिजली ने दी है,
دیکھی کہ اس رسول کا خاندان جو رحمت للعالمین ہے، جو ساری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے، چرندوں پرندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانات کے لیے، جرات الارض کے لیے، یہاں تک کہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت، اس رسول رحمت کی گھر کو اجاڑا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑی بات کیا تعلیم میں کوئی اور بھی رسول رحمت کے گھر کو اجاڑا جائے۔ تو قربانی بہت بڑی، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بھی بہت بڑا ہے، ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت پڑی۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ محمد کو نیا دین تو نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دین پر ہے کہ ابراہیم لائے۔ تو دین کی ابتدا ابراہیم، دین کی ابتدا ابراہیم، اور اللہ کے نام بزرگی، قربت، تقدس، احترام، اس سب کا معیار قربانیوں پہ پروردگار عالم نے اس کو رکھا۔ اللہ جس کو جتنا بلند کرنا چاہتا ہے، جتنا محترم کرنا چاہتا ہے، جتنی توقیر کرنا چاہتا ہے، رہتی دنیا کا کتنا اس کا معاملہ چاہتا ہے، اس کا ریکارڈ چاہتا ہے، اس کی تکلیف چاہتا ہے، اتنے ہی بڑے لیاقت کی قربانی دیتا ہے۔ اب ایک ابراہیم خلیل اللہ تھے، اس وقت خلیل اللہ نے آگ میں پھینکا، نہ جھجکے، نہ آگ جھپکی، نہ خوف طاری ہوا، نہ جبرائیل امین کا یہ پیغام ان کا کہ بھائی آپ اللہ کے کہیں اس کو گلزار کر دیا جائے، کسی آفر کو قبول کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ جو مارنے والا ہے وہی بچانے والا ہے۔ جس نے یہ پروگرام بنایا اس کا اپنا پروگرام ہے، ہم تو اس کے پروگرام پہ لاتے ہیں۔ اس قربانی کے بدلے جو آگ میں پھینکا گیا ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی پوری نسل میں پیغمبری کا بیج بن گیا۔ دو بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل کے خاندان میں بھی پیغمبری اعلیٰ ترین، اسحاق کے خاندان میں بھی پیغمبری اعلیٰ ترین، بڑے پرگزیدہ پیغمبر، بڑے بڑے عظیم البرکت پیغمبر، مگر قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور جتنی بڑی